نہیں ہے کہ صرف یہ ہمارے بیان بازی کی حد تک ہے. ہم کس حد تک جا سکتے ہیں؟ اچھا بیان بازی کی بھی اگر بات کریں قمر چیمہ صاحب، جب ہمارے مطلب پارلیمنٹ کے فلور سے یہ کہہ دیا جائے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں میں بھارت پہ حملہ کر دوں اور ہم جنگ کو بالکل کہتے ہیں نا آف دا ٹیبل کر دیں، ہم اس پہ بات ہی نہ کریں، ہم یہ بات نہ کریں کہ ہمیں مجاہدین کی مدد کرنی ہے، تو بہت سارے ہاتھ پیر تو ہم نے خود ہی اپنے پالیسی آپشنز کٹوا دیے ہیں. اور اس سے آپ جو ہیں مزید بھارت کو تقویت دیتے ہیں کہ جناب اس کو پتہ ہے پاکستان کا رد عمل کمزور ہوگا، جا کے روئے پیٹے کا اقوام متحدہ میں زیادہ کچھ کرنے کا ہمیں حوصلہ نہیں ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ریڈنگ بالکل صحیح ہے. انہوں نے ہمیں صحیح ریڈ کیا ہے کہ پاکستان سوائے بیانات سے آگے نہیں جائے گا، اور پاکستان کے اندر سے بھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو نواز شریف صاحب کا ٹینیور تھا، جب انہوں نے برہان وانی کی شہادت کے بعد ایمسریز بھیجے تھے پوری دنیا میں، تو ایک سلسلہ چل پڑا تھا، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان کو ایک مسلسل ایک کنٹینیوس اپروچ لینی چاہیے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہماری ایسی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی پاپولیرٹی کا گراف کم ہو رہا ہو تو وہ کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں. دوسرا، انڈیا کے اندر 24 گھنٹے کشمیر ان کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کی وجہ بے شک یہ ہے کہ وہاں پہ دائیں بازو کی ہندو انتہا پسند حکومت ہے، جنہوں نے خاص قسم کے میڈیا چینلز رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے عوام کو موبلائز کر کے رکھا ہوا ہے، انگیج کر کے رکھا ہوا ہے. اور کشمیر کے دیکھیں 2019 کا جو مودی صاحب کا الیکشن ہے وہ صرف کشمیر اور سیکیورٹی کے اوپر تھا. سو آپ امیجن کریں 1 کروڑ ارب اور 30 کروڑ عوام کو انہوں نے بیوقوف بنا کے انہوں نے سیکیورٹی، کشمیر اور LOC اور سرجیکل سٹرائک کا نعرہ لگا کے وہ الیکشن جیت گئے، حالانکہ آئے تو وہ اکانومی کے نعرے پہ تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے خلاف نفرت بکتی ہے. یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کام کرنا چاہیے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے گلوبل سوسائٹی کو انگیج کرنے کی کوشش کی تھی وہ کرنے کی کوشش دوبارہ کرنی چاہیے. اور خدا را پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا وہ کشمیر کو اور انڈیا کو سپیس دے. ہمیں صرف کشمیر پہ بات تب کرتے ہیں جب کوئی، جو جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا، جب کوئی ISPR سٹیٹمنٹ جاری کر دے گی. دنیا نے اگر پاکستان کے بارے میں انفارمیشن لینی ہو تو کوئی ٹی وی نہیں ہے یہاں پہ، صرف ایک PTV اور ایک کبھی پرائیویٹ چینل آیا ہے. سو پاکستان کا بیانیہ گلوبلی سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم سمجھتے کیا ہیں. صرف وہ یہ سمجھتے ہیں جی وہاں پہ وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں، مجاہدین ان کے کنٹرول میں اور وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم نے اتنی جانیں دے دی، قربانیاں دے دی، اور آج بھی ہم اپولوجیٹک ہیں. 70,000 لاشیں گرالی مسل اپنے سویلینز کی فوجی جان ہمارے شہید ہو گئے، اور آج بھی ہم اپولوجیٹک ہیں. یہ کہیں نہ کہیں پہ ہماری ڈومیسٹک پرابلم ہے. یہ کوئی جو آپ نے کہا کہ لیڈرشپ کا جو ہمارا اگریسو ہونا ہے، بحران ہے، ہمارا جو قیادت کا بحران ہے ہمارے ملک میں، کہ ہم لوگ جو ہے اپنے ترجیحات کا تعین صحیح نہیں کر پا رہے. نعیم خالد لودھی صاحب، بھارت میں پاکستان مخالف کارڈ بکتا ہے، ہمارے ہاں یہ جو ہے مطلب کارڈ نہیں بکتا، بلکہ سیاسی جماعتوں نے اپنے تئیں جتنی ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور حتیٰ کہ PTI بھی، یہ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسی طرح بھارت سے جو ہے آپ کے کہتے ہیں نا معاملات دل جو ہیں ٹھیک ہو جائیں، اور وہ بھارت ظاہر ہے کہ اپنے ٹرمز پہ کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں ہو پاتے. جی میرا خیال ہے کہ اب تو ہر قسم کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. پہلے ٹھیک ہے کہ کچھ سپلٹ تھی پاکستان میں، جس میں کچھ لوگ امن کی آشا یا اس قسم کا نام لے کے کوشش کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم امن نہیں چاہتے ہندوستان کے ساتھ، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان امن نہیں چاہتا. اور جب ایک سائیڈ امن نہیں چاہتی تو پھر آپ امن کی آشا کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا کہ ہمیں کوئی غیر متوقع کام کرنا چاہیے، اس کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں عین متوقع کام کرنا چاہیے. وہ توقع جو پاکستانی عوام کے دلوں میں ہے اور ذہنوں میں ہے، اور وہ توقع جو کشمیریوں کے دلوں میں ہے اور ذہنوں میں ہے، ہمیں عین وہ کام کرنا چاہیے توقع کے مطابق. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، جو 9 لاکھ فوج ہے ہندوستان کی کشمیر میں، وہ بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہے. کشمیر میں داخل ہونے کے صرف 3-4 راستے ہیں، اور ان کو بند کرنے میں صرف 2-3 دن درکار ہیں پاکستانی فوج کو. اور ادھر سے اگر وہ مجاہدین ان کے اوپر جھپٹ پڑے اور ادھر سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اس فوج کو تو سمجھ نہیں آئے گی 9 لاکھ والی کہ وہ جائیں کدھر. ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ان کو ہم قیدی بنا سکتے ہیں. کم از کم یہ بات، یہ بیانیہ، اور یہ میں کوئی ریٹورک نہیں کر رہا، یہ میں باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس چیز یہ بالکل ممکن ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ہم ضرور کریں، لیکن اس کا انڈیا تو دیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور یہ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ذہن میں مضبوطی لے کر آئیں، تھوڑا سا دل تگڑا کریں. اور یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کمزور ہیں، آپ معاشی طور پہ کمزور ہیں، تو وہ 1500 مثالیں ابھی میں دے سکتا ہوں کہ معاشی طور پہ مضبوط ممالک کے ساتھ کیا ہوا. لیبیا معاشی طور پہ بہت مضبوط تھا، عراق بھی معاشی طور پہ کوئی کمزور نہیں تھا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا. کمزور ملک جیسے یمن ہے،
وہ معاشی طور پہ کمزور ملک ہے، آج تک اپنا دفاع کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہوتی ہے جذبوں کی، یہ بات ہوتی ہے اپنے رائٹ فل. جب آپ نے بڑا مناسب بات کی کہ جذبوں کی بات ہوتی ہے، ڈٹرمنیشن کی بات ہوتی ہے. غلام مصطفیٰ صاحب، بھارت جو ہے امریکہ نہیں ہے اور پاکستان جو ہے افغان طالبان نہیں ہے، اور ہم بہت سارے لوگ یہ بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ واگا پہ ختم نہیں ہوتی ہے، ایل او سی پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہماری جو تہذیب کی جڑیں، ہماری ثقافت کی، مذہب کی جڑیں تو دے آر ڈیپ انسائڈ انڈیا. تو اس میں پاکستان کیوں اتنا انڈر پریشر ہوتا ہے؟ اور یہ جو صحیح بات کہہ رہے ہیں لودھی صاحب کہ جی بیانیہ ہے کہ جی ہمارا کہ معاشی طور پہ غیر مستحکم ہے اور جب ہم صحیح ہوں گے تب پھر ہم کچھ کریں گے، کیا یہ رویہ درست ہے؟ کس طرح کی ذہنی شکست خوردگی ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کی کہ وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے بھارت کے سامنے؟ جی